سورۃ اللیل چل رہی تھی، اس میں 7 آیتیں ہو چکی تھیں، اور پچھلے ہفتے یا اس سے پچھلے ہفتے نیک لوگوں کا تذکرہ آیا کہ جو اچھے عمل کرنے والا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے اور سچی بات کو اپنانے والا، اس کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر اس کو نیک لوگوں کے راستے پہ چلا دیتے ہیں، نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آج بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ فرما رہے ہیں کہ جہاں تک تعلق، اب ظاہر ہے کہ پہلے نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ وہ خرچ کرتے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے، اب ان کے مقابلے میں فرمایا گیا کہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، مال کا جو حق ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، جو حقوق واجبہ ہیں وہ واجب ادا نہیں کرتے، اور کیا کرتے ہیں وَاسْتَغْنَى، اللہ سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے بے پرواہی اختیار کرتے ہیں، بے اعتنائی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی بات سے بھاگتے ہیں، اللہ کے احکام سے بھاگتے ہیں، اللہ کی بات سے بھاگتے ہیں، اللہ کے احکام سے بھاگتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ تیسری بات پیچھے آئی تھی کہ وہ اچھی باتوں کو قبول کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں جنت پر، ایمان لاتے ہیں اللہ اس کے رسول پر، نیک لوگ۔ اور برے لوگوں کا کیا تذکرہ ہے کہ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، کہ وہ جھٹلاتے ہیں اچھی باتوں کو، وہ جھٹلاتے ہیں جہنم کو، وہ جھٹلاتے ہیں جنت کو، وہ جھٹلاتے ہیں نبی کو، وہ جھٹلاتے ہیں شریعت اور اسلام کو، تمام چیزوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اور جب جھٹلا دیتے ہیں اور بخل کرنا اور اللہ سے بے پرواہی اختیار کرنا اور جو ہے الگ راستہ اختیار کر لینا اور سچی بات کو جھٹلا دینا، تو ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، پھر ہم ان کے لیے برائی آسان کر دیتے ہیں، جہنم میں جانا آسان کر دیتے ہیں، برائی پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ جیسے بات آئی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ملتی ہے کہ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسِّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، أو كما قال، فرمایا کہ جو برے لوگوں کے راستے کو اختیار کرتا ہے، برے لوگوں میں سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے برائی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ایک چور ہے، اس کے لیے چوری کرنا آسان ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چوری آسان کر رکھی ہے، نیک کام آسان نہیں کر رکھا ہے۔ ایک نماز پڑھنے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا، تمام حقوق کو ادا کرنے والا، اگر اس سے کہا جائے کہ بھئی تم چوری کر لو، اس سے کہا جائے کہ تم شراب پی لو، اس سے کہا جائے کہ تم زنا کر لو، اس سے کہا جائے کہ تم خنزیر کا گوشت کھا لو، تو وہ نہیں کرے گا۔ اس کے ٹھڈی میں، اس کی گھٹی میں یہ نہیں پلا ہوا ہے، کیونکہ اس کی عادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک لوگوں کے راستے پہ اس کو ڈالا ہوا ہے، نیک کام اس کے لیے آسان کر دیے ہیں۔ لہٰذا ہم کو اگر نیک کام اپنے لیے آسان کروانے ہیں تو نیک لوگوں کا راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے، جس طریقے سے جس راستے پہ نیک لوگ چل رہے ہیں ہمیں اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ہمارے راستے آگے بناتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ تھا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، پھر ہم اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ پھر وہ چاہتا بھی ہے کہ توبہ کر لیں، تو سب سے بڑی چیز تو یہ کہ توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے، توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے۔ آج کل یہ ٹرینڈ چلتا ہے، ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، پہلے گناہ کر لیں بعد میں توبہ کر لیں گے۔ کیا گارنٹی ہے کہ بعد میں توبہ کرنے کے لیے انسان زندہ رہے گا؟ اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ زندہ بھی رہیں گے، ہم زندہ بھی رہیں گے، تو توبہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کی ہمیں توفیق ہوگی؟ ہم کیا سمجھتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ کی توفیق ہوتی ہے تب ہم توبہ کرتے ہیں، تب ایک گناہ گار توبہ کرتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کی حقیقت میں قریب ہوتا ہے۔ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہوتا ہے، جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کے مقام بڑھتا ہے، جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کے مقابلے میں، انسان کے اختیار میں یہ نہیں۔ انسان کے اختیار میں یہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ، یہ ٹیڑھا راستہ، کس کو اختیار کرو گے؟ اس راستے کو اختیار کرو گے تو جنت جا رہا ہے، اس راستے کو اختیار کرو گے جہنم جا رہا ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ اب یہاں پر انسان کو اختیار دیا گیا کہ شرک کو اپناتے ہو یا ایمان کو اپناتے ہو۔ ایمان کو اپنانے والے ایمان کے راستے پہ چل رہے ہیں، شرک کو اپنانے والے شرک کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ باقی فیصلہ کل قیامت کے دن ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس راستے پہ کیا انعام رکھا، کیا جزا ہے، کیا سزا ہے۔ بہرحال اب یہ جو لوگ تھے جو بخل سے کام کر رہے ہیں، حقوق واجبہ ادا نہیں کر رہے ہیں، مال کو جمع کر رہے ہیں لالچ میں آ کر کے، دنیا ان کے دل میں بس گئی ہے، تو حال یہ ہے کہ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب ان کو گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، جب ان کو قبر میں پھینک دیا جائے گا، جب یہ قیامت کے دن جائیں گے اور ان کے بدعمالی کی وجہ سے اور جنت و جہنم کے چھٹلانے کی وجہ سے ان کو جہنم کے گڑھے میں ڈالا جا رہا ہوگا، تو ان کا یہ مال ان کو بچائے گا نہیں۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، ان کو مال بچا نہیں سکتا۔ جس مال کے چکر میں آج ہم ایک دوسرے کا خون بہانے کو تیار ہیں، جس مال کے چکر میں آج ہم
حرام و حلال کی تمیز کو ختم کر دینے کے لیے تیار ہیں، وہی مال کل ہم کو بچا نہیں پائے گا۔ جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو کیا مال ہمارے ساتھ جاتا ہے؟ کفن میں جیب ہوتی ہے؟ کفن میں کیا جیب ہوتی؟ قبر میں کیا الماری ہوتی ہے؟ فرشتے کیا رشوت لیتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک اعمال جاتے ہیں میت کے ساتھ میں، ایک اس کے رشتہ دار اور ورثہ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا مال جاتا ہے۔ ورثہ اور رشتہ دار اور مال واپس آ جاتا ہے، اعمال ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم کو اس کی فکر کرنی۔ لہٰذا مال کا جمع کرنا برا نہیں ہے، لیکن اس کا حق ادا نہ کرنا اور اس مال کی محبت کو دل میں بٹھا لینا، یہ چیز بری ہے۔ ہم کو اس سے بچنا ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، مال کے حق کو ادا نہیں کرتے ہیں، تو وما یغنی عنہ، یہ مال ہم کو بچا نہیں سکتا۔ ہم کو کوئی بچا سکتا ہے تو ہمارے نیک اعمال ہیں، ہم کو کوئی بچا سکتا ہے جنت میں داخل کر سکتا ہے تو اللہ کا فضل ہے، ہم کو کوئی بچا سکتا ہے تو نبی کی سفارش ہے، ہم کو کوئی بچا سکتا ہے تو کسی اور کی سفارش ہے، کسی نیک کی سفارش ہے، ہم کو کوئی بچا سکتا ہے، ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں تو جہنم میں اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ ڈائریکٹ جنت میں جانا یہ ہمارے بس میں نہیں۔ ہم جب نیک اعمال کریں گے، نیک لوگوں کے راستے پہ چلیں گے، تب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرمانے کہ ان علینا للہدیٰ، ہم نے 2 2 4 کی طرح بات واضح کر دی، بات وہی آ جاتی ہے اختیار والی۔ ہم نے تم کو بتا دیا یہ جنت کا راستہ یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، تم اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور سچی بات کو اپناؤ، سچی بات کو قبول کرو تو تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہے۔ ہم نے برائی کا راستہ بھی بتا دیا کہ جو ہے کنجوسی کرتے ہیں، مال کو جمع کرتے ہیں، اللہ سے بے پرواہی اختیار کرتے ہیں، بے اعتنائی برتتے ہیں اور اسی طریقے سے سچی بات کو جھٹلاتے ہیں، تو ان کے لیے جہنم کا راستہ ہے۔ ہم نے دونوں راستے بتا دیے۔ ان علینا للہدیٰ، ہمارا کام تھا بتا دینا، ان علینا للہدیٰ، ہمارا کام تھا 2 2 4 کی طرح بات کا واضح کر دینا۔ ہم نے جنت کا بھی بتا دیا، جہنم بھی بتا دیا، اب اختیار تمہارے لیے کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور یہ بات بھی جان لو کہ دنیا میں اور آخرت میں مالک ہم ہی ہیں۔ دنیا میں مالکانہ حق بھی ہمارا ہے اور آخرت میں مالکانہ حق ہمارا ہے۔ بظاہر ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، ملکوں کا جو نظام چل رہا ہے، وزرائے اعظم کے ذریعے سے چل رہا ہے، اور بڑے بڑے جو ہے صدر جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے چل رہا ہے، منسٹر بیٹھے ہوئے ان کے ذریعے چل رہا ہے، کچھ نہیں، سب پر حکومت اللہ کی ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، شہنشاہت اللہ کی ہے، بادشاہت اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اگر چلتا ہے تو اللہ کا چلتا ہے۔ اور یہ جو حالات ہیں یہ ہماری آزمائش ہے، ہمارے اعمال، بلکہ یہ کہا جائے اعمال کیا، ہمارے کرتوتوں کا یہ بدلہ ہے۔ اعمال تو اچھے ہوتے ہیں، ہمارے کرتوتوں کا یہ انجام ہے جو اللہ ہمیں دکھا رہا ہے۔ تو حکومت اللہ کی ہے دنیا میں بھی، حکومت اللہ کی ہے آخرت میں بھی۔ اللہ نے دنیا بنائی ہے، دنیا میں قانون بنا دیے ہیں، اس قانون کے اعتبار سے تم کو چلنا ہے۔ شریعت اتار دی ہے، قرآن نازل کر دیا ہے، نبی کو بھیج دیا ہے، احادیث موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، ان سے پوچھ کر کے اپنی زندگی گزارو اس دنیا میں رہ کر کے۔ اگر یہاں پہ رہ کر کے ان قانون کی پیروی کرو گے، زندگی گزارو گے صحیح طور پر، تو آخرت میں بھی ہمارا مالکانہ حق ہے، وہاں تم کو ہم جنت دے دیں گے، وہاں تم کو جنت دے دیں گے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مالکی یوم الدین کہا ہے۔ 3 آیت پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، کہا ہے مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا اللہ مالک ہے، جج نہیں ہے۔ جج اور مالک میں بڑا فرق ہے، جج اور مالک میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے سپریم کورٹ میں یا جتنے بھی کورٹ ہیں وہاں ایک جج بیٹھتا ہے، ایک فیصلہ کرنے والا بیٹھتا ہے، وہ پابند ہوتا ہے قانون کا، قانون کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پابند نہیں ہے کسی چیز کا، ورنہ قانون یہ ہے کہ جس نے نماز ایک بھی چھوڑی اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ قانون یہ ہے کہ جس نے گناہ کر لیا ہو، بڑے سے بڑا گناہ کر لیا ہو، کبیرہ گناہ کر لیا، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے بغیر کسی پوچھ تاچھ کے۔ جس نے ایک بار شرک کر لیا ہو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے، بھلے بعد میں ایمان لے آیا ہو۔ قانون یہ ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ کیا ہے ہوگا کہ اگر ایمان لے آئے تو پیچھے کے سارے گناہ معاف، کبیرہ گناہ کر لیا ہے اس کے بعد توبہ کر لی ہے معاف، نبی نے سفارش کر دی معاف، اللہ کا رحم، اللہ کو رحم آ گیا معاف۔ یہ مالکانہ حق ہے، یہ اس کو کہتے ہیں مالک، جو چاہے کرے، سوال کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ پاک ہم نے تو اتنے اعمال کیے تھے، آپ نے ثواب کم کیوں دیا؟ ہم ٹھیلے پہ جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تم نے اس بار سبزی کم دی ہے، جگہ جگہ جاتے ہیں، تم نے اس بار سبزی کم دی ہے، تم نے فلاں چیز کم دی ہے، ہم نے پیسے تو اتنے دیے تھے، اس کو کیوں اتنا دے رہے ہو؟ ہم کو جب اتنا دیا تو اس کو بھی اتنا دو۔ یہاں دنیا میں کرتے ہیں، یہ آخرت میں کوئی نہیں کر سکے گا۔ اللہ نے جس کو جتنا دے دیا وہ دے دیا، کیونکہ اللہ مالک ہے، مالک سے سوال نہیں ہوتا ہے۔ یہاں اگر کوئی کورٹ فیصلہ دے دے تو ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ غلط فیصلہ دے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، ڈبل بینچ اور پتہ نہیں کتنی بینچوں میں جو ہے اپنی مقدمے کو دائر کرتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں ان کے فیصلے کو۔ لیکن اللہ کے فیصلے کو کہاں چیلنج کریں گے؟ اللہ تو مالک کا فیصلہ نہیں بدلا جا سکتا۔
مالک کا فیصلہ کہیں اور چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مالک مالک ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی، دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے، تم بچ کے نہیں جا سکتے۔ تم سوچ رہے ہو کہ دنیا میں جو ہے لوگوں کا حق ہے یہاں عیاشی کر لیں تو آخرت میں پکڑ میں آ جاؤ گے، آخرت میں پکڑ ہوگی تمہاری۔ لہٰذا دونوں جگہ مالکانہ حق ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، ہم نے تم کو ڈرا دیا ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے، ایک دہکتی ہوئی آگ سے ہم تم کو ڈرا چکے ہیں، اس آگ سے بچ جاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جہنم کا تذکرہ قرآن پاک میں جا بجا آیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کیسی سخت اور خطرناک جہنم کی آگ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، ہم نے دہکتی ہوئی آگ سے تم کو ڈرا چکے ہیں، اب تم سمجھ جاؤ۔ لا يصلاها الا الاشقى، وہ جو دہکتی ہوئی آگ ہے اس میں بدبخت لوگ داخل ہوں گے، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، سچے راستے کو چھوڑا ہوگا، سچی بات کو ٹھکرایا ہوگا، وہ اس میں داخل ہوں گے۔ الذی کذب وتولی، وہی بات کہ جنہوں نے جھٹلایا ہوگا اور منہ موڑا ہوگا اللہ کے احکام سے۔ اللہ کا حکم کچھ اور ہے اور ہمارا من کچھ اور ہے، تو ہم من پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے۔ آج کسی نے اچھی بات لکھی میرے نظر سے گزری کہ ہم حق بات بھی وہ پسند کرتے ہیں جو ہمارے حق میں ہوتی ہے، ہمیں وہی حق بات پسند ہوتی ہے جو ہمارے حق میں ہوتی ہے، کسی اور کے حق میں اگر حق بات ہوتی ہے تو ہم اسے بھی قبول نہیں کرتے، ہم اسے بھی قبول نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا الذی کذب وتولی، اس میں جہنم میں اس دہتی ہوئی آگ میں کون ڈالا جائے گا؟ جس نے جھٹلا دیا اور منہ موڑ لیا۔ کون بچا لیا جائے گا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، نیک لوگ اس سے بچا لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے نیک لوگ بچا لیے جائیں گے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ مال اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ کرتے تھے تاکہ ان کا مال اور ان کا نفس پاک ہو سکے، ان کا دل پاک ہو سکے، اس لیے مال خرچ کرتے تھے۔ شروع میں بات آئی تھی کہ یہ قرآن کی یہ جو صورت ہے سورہ لیل، یہ کیوں نازل ہوئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ پیسے دے کر کے اور ایک رومی غلام دے کر کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدا تھا اور ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اور آپ کا یہ شیوہ بھی تھا کہ جو بھی مسلمان غیر مسلموں کافروں کے قید میں ہوتے تھے اور وہ ظلم و ستم کر رہے ہوتے تھے تو زیادہ سے زیادہ پیسے دے کر کے جتنی ڈیمانڈ ہوتی تھی اتنی ڈیمانڈ پوری کر کے ان کو مسلمان کو آزاد کرتے تھے، ان سے خریدتے تھے اور آزاد کر دیتے تھے۔ یہ بات آئی تھی، تو یہ انہی کی طرف اشارہ ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے اور اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ پاک ہو سکیں۔ 19ویں آیت میں فرمانے کہ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ، حالانکہ بات یہ ہے کہ کسی کا حق ان پر نہیں ہے جو وہ دیں، کسی کا حق ان کے اوپر ایسا نہیں ہے، کسی بات کے بدلے میں کسی حق، کسی احسان، کوئی احسان ان کے اوپر نہیں ہے کہ جس احسان کا بدلہ وہ چکائیں۔ کیا مطلب ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا، اور ان کے علاوہ 7 یا تقریباً 9 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو غیر مسلموں کے حوالے میں تھے، قید میں تھے، غلام بنائے گئے تھے، ان کو آزاد کیا اور ان کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ تو اس طرف اشارہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو خرید کر کے آزاد کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے اس واسطے کے ذریعے سے تمام اہل اسلام مراد ہیں۔ بات ہم آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو غلام آزاد کیے، ان غلاموں کا احسان حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ کچھ نہیں تھا جو یہ کہا جا سکے کہ نہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے احسان کیا تھا، اس احسان کا بدلہ چکایا۔ بدلہ نہیں چکایا، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا صرف۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کے والد رضی اللہ عنہ کے والد کہتے تھے کہ بھئی تم کو اگر غلام آزاد کرنے ہیں تو مضبوط غلام لو، طاقتور لو، جو مضبوط لوگ ہوں، طاقتور ہوں، تاکہ تمہارے مقابلے میں اگر کوئی دشمن آ جائے، تم کو کوئی تکلیف ہو تو یہ کل تمہارے مدد تو کر سکیں۔ تو کیا جواب دیا تھا حضرت ابوبکر نے کہ ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم ان سے توقع کچھ نہیں رکھتے، ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، میری نیت ہی نہیں ہے ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ آج ہم ذرا سی بھی نیکی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں کہ آج ہم ان کے کام آ جائیں، کل یہ ہمارے کام آئیں گے، ہم اس لیے نیکی کرتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر سامنے والا کام نہیں آیا تو فوراً برائی کرتے ہیں، دیکھو ہم نے تو ان کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا تھا اور انہوں نے ہم کو جو کنارے ڈال دیا۔ بھائی ہم نے اس لیے کام کیا تھا، ہم نے اس لیے دوسروں کی مدد کی تھی کہ کل یہ ہمارے کام آئے۔ اگر اس لیے کیا تھا وہ تو ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا، اور اگر اس لیے کیا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہو گیا انشاءاللہ ہم سے۔ تو نیت کے بدلنے سے بڑی چیزیں بدل جاتی ہیں، اور اگر اللہ کی رضا ہے تو ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے یا نہ کرے ہمیں کوئی فکر نہیں، کیونکہ ہم نے تو اللہ کے لیے کیا تھا۔ تو یہی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ انہوں نے جو غلام آزاد کیے اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو کس لیے کیا تھا؟ صرف اللہ کے لیے۔ ایمان والوں کو یہ اشارہ ہے، ہم کو اور آپ کو یہ اشارہ ہے کہ تم جب بھی کوئی کام کرو صرف احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہ کرو۔
ہم پر زکوٰۃ واجب ہے، جو صدقہ فطر واجب ہے، صرف وہ حق ادا کرنے کے لیے ہم مال خرچ کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسے ہی نفلی صدقہ دے دینا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ایسی صدقہ دے دینا چاہیے۔ کوئی غریب آ جائے اس طریقے سے صدقہ کر دیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ہمارے اور اس کے درمیان میں بات رہ سکے۔ یہ اخلاص، اخلاص کمالی اخلاص کی بات ہے۔ اخلاص ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ صرف اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا، اور ہم کو جو کام کرنا ہے وہ صرف اس لیے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ اللہ جو عالی شان ہے، وہ اللہ جو عالی شان ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بات آئی کہ ان کے اوپر کسی کا احسان نہیں تھا جس کا وہ بدلہ چکائیں، سوائے اس کے کہ وہ اپنے اللہ جو عالی شان ہے اس کی خوشنودی اور اس کی رضا چاہتے تھے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دیں گے۔ اتنی اچھی بات ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ عنقریب وہ راضی ہو جائیں گے، یعنی کل قیامت کے دن جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راضی کر لیں گے، جنت کی نعمتیں دیں گے تو راضی ہو جائیں گے، جنت عطا کر دیں گے تو راضی ہو جائیں گے۔ تو جنت کی بشارت ہے اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے پر۔ دوسری چیز، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اس میں بات آ گئی کہ وہ جنتی ہیں۔ جو اہل تشیع کی طرف سے، جن کا محرم کا مہینہ کہتے ہیں ہمارا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، ان لوگوں کی طرف سے جو نعوذ باللہ یہ باتیں آتی ہیں، صحابہ کرام پر کیچڑیں اچھالی جاتی ہیں، اور خاص طور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر جو کیچڑیں اچھالی جاتی ہیں اور تہمتیں اور الزامات لگائے جاتے ہیں اور گندے گندے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جہنمی قرار دیا جاتا ہے ایسے خبیثوں کی طرف سے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ کل اللہ ان کو راضی کر لیں گے، یہ کل راضی ہو جائیں گے، جنت کی نعمتیں ان کو مل جائیں گی۔ یہاں پہ ایک نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے، صورت مکمل ہو گئی ہے، نقطہ یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے گناہ نہیں ہوئے؟ کیا وہ جہنم میں نعوذ باللہ جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ تو اس تعلق سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ شاذ و نادر ہوئے ہیں، بہت کم ہوئے ہیں، سب سے نہیں ہوئے۔ جو ہوئے ہیں سب نے توبہ کر لی، توبہ بھی ثابت ہے۔ جن کی ثابت نہیں ہے، جن کا گناہ بھی ثابت نہیں ہے، ان سے امید یہ ہے کہ انہوں نے چپکے سے توبہ کر لی ہوگی۔ تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی ان گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ ان کو نبی کی صحبت میسر تھی، آج ہمیں نبی کی صحبت میسر نہیں۔ چوتھی چیز، ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن میں آیا ہے کہ اچھائیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، تو انہوں نے اگر ان سے کچھ چھوٹی موٹی کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو ان کے نیک اعمال اتنے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ گناہ مٹ گئے۔ پانچویں چیز کہ قرآن میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کہا گیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ، دوسری جگہ یہ فرما دیا گیا ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے اور ان لوگوں کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، ان سب کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ چھٹی چیز ایک اور سمجھ لیجئے کہ نیک لوگوں کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، صحابی نہیں، صحابی تو نیک ہوتے ہیں اعلیٰ درجے کے نیک، نیک لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ نیک لوگوں کے پاس جو بیٹھتا ہے وہ کبھی محروم اور نامراد نہیں ہوتا ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے کا سودا اس کا نہیں ہوتا ہے۔ تو جب نیک لوگوں کے بارے میں یہ حال ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی نامراد نہیں ہو سکتا، ناکام نہیں ہو سکتا، تو جو نبی کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ان کا مقام تو اعلیٰ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، آپ لوگ بھی اس عقیدے کو سمجھ لیجئے، اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، متفق علیہ عقیدہ ہے کہ پوری دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان جو آئے ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہے۔ ان سے بہتر کوئی انسان نہیں، ان سے اعلیٰ کوئی انسان نہیں، ان سے اچھا کوئی انسان نہیں۔ نبیوں کے بعد جو سب سے بہتر انسان رہے ہیں وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور اس باقاعدہ صورت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کتنی زبردست خوشخبری ہے کہ الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ ولسوف یرضیٰ، اللہ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی جہنمی نعوذ باللہ کہتا ہے یا اس سے ہٹ کر کے کچھ بات کہتا ہے، غلط بات کرتا ہے، تو پھر اپنا انجام کو وہ سمجھ لے کہ قرآن کا گویا کہ انکار کر رہا ہے۔ اور بعض یہ بھی بات کہی جاتی ہے ان کی طرف سے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جہاں پر دفن ہیں وہاں سے 40 میل کے دائرے میں جتنے بھی گنہگار ہیں سب کی سفارش ہو جائے گی، سب جنت میں چلے جائیں گے، یہ بات کہی گئی۔ نواسے کے، بات سمجھیے گا، نواسے کے 40 میل کے ارد گرد سارے گنہگار جنت میں جا رہے ہیں، تو نانا کا کیا عالم ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رینج ہوگی وہ تو اور بڑھ جائے گی نا، ان کی برکتیں تو زیادہ ہیں، اور جب ان کی رینج بڑھے گی تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بغل میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آرام کر رہے ہیں تو ان کا کیا مقام ہوگا؟
تو ہمیں سمجھنا چاہیے، جو بات ہم کہتے ہیں اس سے پہلے بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائیں اور اپنی رضا کے لیے ہمیں کام کرنے والا، خرچ کرنے والا اور عمل کرنے والا بنائیں، ہمارے نفس اور ہمارے مال کو پاک فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔